کئی کہتے ہیں دیوبندیوں کو پیروں سے کچھ لینا دینا نہیں. میں تو جتنی دفعہ بھی نکلا ہوں تو اجمیر شریف رات کو رک کے نکلا ہوں. لوگ کی کہتے دعائیں کروا دو جی. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی راجستھان میں تو بہت رواج ہے ماشاءاللہ. جیڑا کوئی آئے تو مولوی صاحب سر پہ ہاتھ رکھ دو. کوئی کرامت ہے مولویوں کے ہاتھ میں؟ ہم تو خود اپنے اللہ کے محتاج ہیں. سارا دن اسی سے مانگتے رہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا ایسا کر دے, یہ ہو گیا ویسا کر دے. آپ نہیں اللہ سے بات کر سکتے؟ آپ اپنے رب سے بات نہیں کر سکتے؟ کل بڑیاں آندی ہیں 500 روپے لے کے, مولوی صاحب تو ہیج دے دیو. اور جدی اپنی بڑی گھر سے زندہ ہوئے وہ دعا نہ کرے تو کوئی مولوی دعا نہیں کر سکتا. وہ کوئی بابا اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا. راجستھان تو بڑی عزت والا مقام ہے. کتنا بڑا ولی آرام کر رہا ہے. آپ کو اندازہ ہے کبھی کہ اللہ نے آپ کو کتنی اچھی روح زمین عطا فرمائی ہے؟ اتنے دھرموں کے لوگ, اتنے لوگوں کے اندر پیار اور محبتیں, اور اس زمین کے اوپر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا موجود ہونا. کئی کہتے ہیں دیوبندیوں کو پیروں سے کچھ لینا دینا نہیں. میں تو جتنی دفعہ بھی نکلا ہوں تو اجمیر شریف رات کو رک کے نکلا ہوں. لیکن ایک بات تمہیں آج بتاتا چلوں, لوگوں کو بہت شوق ہے یہاں فتوے کرنے کا, مسئلہ کرنے کا. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو بندہ اجمیر شریف جاتا ہو, کلیئر شریف جاتا ہو, سرہند شریف جاتا ہو, نظام الدین جاتا ہو, یا اور کوئی غیر مسلم لگا لیں, وہ اپنے کسی مذہب کی عبادت گاہ میں جاتا ہو, اگر جیسا جاتا ہو ویسا ہی آتا ہو, پھر اس کا جانا نہ جانا ایک برابر ہے. اور جو خواجہ صاحب کے چلا گیا, خواجہ صاحب کے اورنگزیب گیا تھا ایک دفعہ, نام سنا اورنگزیب عالمگیر کا؟ اورنگزیب عالمگیر کے دربار لگا ہوا تھا, ایک بہروپیہ آ گیا. بہروپیہ کہنے لگا بادشاہ مجھے بہت کچھ چاہیے لیکن میں تیرے سے مانگوں گا نہیں, میں اب بھیس بدل کے آؤں گا. اگر تو مجھے پہچان جائے تو میں ہار گیا, اور اگر تو نے مجھے نہیں پہچانا تو تو ہارا. پھر جو مانگوں گا تجھے دینا ہوگا مجھے. اورنگزیب نے شرط لگا لی کہ ٹھیک ہے. 6 مہینے بعد آیا فوجی بن کے, بھرتی ہو رہی تھی ٹریننگ کے لیے. بادشاہ خود بیٹھا کرتے تھے کرسی لگا کے. جب وہ آیا سامنے, وہ بادشاہ کہنے لگا عبد الرحمان وہ تنو یار اسی پہچان لیا, پکڑ 2 دینار گھر جا واپس. سال بعد پھر ٹیچروں کی بھرتی ہو رہی تھی, بڑھیا مولوی بن کے, شیروانی پہن کے, اچھا استاد بن کے آیا. انٹرویو چل رہے تھے, جب اس کی باری آئی اس نے سوچا اپنی پہچانے کا. بادشاہ نے شکل دیکھتے ہی, بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے, شکل دیکھتے پہچان لیں عبد الرحمان یار تو وہی نہیں بہروپیہ, یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو چل. چوتھی دفعہ بھکاری بن کے کھڑا ہو گیا, تیسری دفعہ کہیں بھکاری بن کے. بادشاہ جا رہا تھا, مانگنے لگا. بادشاہ نے بھکاریوں میں سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا کہ یار تو عبد الرحمان نہیں, یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو جا, کیا کر رہا ہے یار. بات آئی گئی ہو گئی. کئی سال بعد بادشاہ کہیں جا رہا تھا دکن کی طرف, ایک پہاڑی رستے سے گزرا تو دیکھا ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی, ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے آتے ہیں. فوجیوں کو بھیجا, پوچھو کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی اوپر ایک اللہ والا بیٹھا ہے, ایک بزرگ بیٹھے ہیں, ایک ولی بیٹھے ہیں, جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اور یہ سچ ہے, یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا ولیوں والی, اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جن کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا اب ان کو کوئی ڈر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے. اگر ولی کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے نا, قیامت برپا ہو سکتی ہے, اس کی پیٹھ نہیں لگ سکتی. اللہ اسی وقت دیں گے. اگر وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نعمت کھو دے وہ الگ بات ہے. اللہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے, پتہ ہے آپ کو اللہ کی کیا عادت ہے؟ جب کسی کو دیتے ہیں, علم دیتے ہیں, دولت دیتے ہیں, رتبہ دیتے ہیں, اللہ واپس نہیں لیتے. آپ نے پھر سنا ہوگا کہ بندہ فقیر بن جاتا ہے, وہ اپنے غرور کی وجہ سے کھو دیتا ہے, اللہ نہیں واپس لیتے. تو بادشاہ کو جنرل نے آ کے کہا کہ جناب اوپر ایک ولی ہے, آپ بھی کہو دعا کرا لیں, جہاں جا رہے ہیں فتح ہو جائے. تو بادشاہ کہنے لگا یار وہ بھی اللہ والوں کو مانتا تھا. کہتا چلو چلو. اوپر گئے تو ولی کے جو سنتری تھے وہ بھی بڑے سخت تھے, کوئی بڑا اللہ والا ہوگا. کہنے لگا چاہے تو بادشاہ لائن میں آنا ہوگا. اورنگزیب بھی لائن میں لگ گیا.
کافی دیر بعد باری آئی تو دیکھا اندر بڑا ہی خوبصورت نورانی چہرہ، اللہ اللہ کر رہا ہے تسبیح ہاتھ میں. اندر گھستے ہی بادشاہ کو ایسے لگا جیسے واقعی اس جگہ پہ اللہ کی رحمت آ رہی. واقعی دونوں زانوں پہ بیٹھ گیا بادشاہ. کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیں، میں آگے جا رہا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے جا، اللہ تجھے فتح دیں گے. کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں. کہ بس نصیحت یہی ہے اگر فتح ملے ظلم نہ کرنا، ہار جاؤ تو گھبرانا نہیں. اتنا سنا بادشاہ بڑا خوش ہوا، واپس جانے لگا. دروازے میں جب چوکھٹ پہ پہنچ گیا تو ولی اللہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا. ہاں مترا آج نہیں پہچانے عبد الرحمان نو. کہتا آج پہ مارا ہاتھوں تیری دی. کہتا سر سے تاج اتارا، شرط ہار گیا. لوگ زبان کے پکے ہوتے تھے. بہروپیے کے پیروں میں اپنا تاج رکھ دیا اور ایک بات کہی. کہتا آج تو شرط جیت گیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں جو تو نے مانگا ہے. اس نے الگ انداز میں بادشاہ کو بلایا. کہ ادھر آؤ، واپس اٹھا اپنا تاج یہاں سے، بھاگ. بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا، سمجھ گیا ہے درود شریف ہے اس چکر میں کہ ایک دن تو اورنگزیب نکلے گا، میرے پاس آئے گا، میں اورنگزیب کے گھٹنے ٹکا دوں گا. کہنے لگا میں یہ سوچتا ہوں کہ جھوٹ موٹ میں اللہ کا نام لیتا رہا، ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے پیروں میں آ گیا. اگر میں دل سے اللہ کا نام لیتا تو کس مقام تک پہنچ جاتا. صرف جھوٹ موٹ میں نام لیتا رہا. تو معاذ کر رہا تھا. اورنگزیب گیا خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا تو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک نے کہا بادشاہ کا لباس پکڑ لیا کہ خواجہ کے لیے کچھ دے جا، 20 سال ہو گئے میری آنکھیں نہیں آئی. اورنگزیب وہیں رک گئے. فرمایا اچھا وہ 20 سال ہو گئے تیری آنکھیں نہیں آئی، یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ ہاں کچھ دے جاؤ. اس نے سوچا بادشاہ دیناروں کی تھیلی دے دے گا، کوئی سونے کی تھیلا دے دیں گے. 2 سپاہی بلائے. کہنے لگے یار یہ 20 سال ہو گئے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں آئی، میں اندر جا رہا ہوں سلام کرنے. میرے آتے آتے اگر آنکھوں کی روشنی آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی گردن اتارو ایک طرف کرو. اس کی بادشاہ اندر چلا گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے. اب ہماری طرح کی تو فاتحہ نہیں تھی نا جی، جیسی آج کل فاتحہ پڑھتے ہیں بھائی ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئے. اللہ والے تو جب اللہ والوں کے جاتے ہیں پھر ان کی تار مل جاتی ہے اپنے رب کے ساتھ. بادشاہ جب کافی دیر کے بعد جب وہ اندر چلا گیا، ادھر یہ رو رو کے دعا کر رہا کہ یا اللہ آج اپنے نبی کے صدقے، آج معین الدین چشتی کی چوکھٹ کے صدقے آج میری آنکھوں کی روشنی دے دے، ورنہ یہ آئے گا اس نے آتے میری گردن مار دینی، میری جان تو بچا لے میرے رب بس آج. بادشاہ سلامت جب باہر آئے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے. اچھا کوئی لینس لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہی. بادشاہ سلامت، لوگ کہتے ہیں اندھا تھا، ساری روشنی آ گئی، سب کچھ نظر آنے لگا بالکل صاف صاف. اورنگزیب نے کہا، کہتا اللہ والوں کے دربار کو بدنام کرتے ہو، نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی، نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی. تو سنو، جو لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ کے، وہ پہلے تو صرف اللہ اور رسول اللہ کے مجرم ہیں. قیامت والے دن کس کے مجرم ہے جی؟ اللہ کے بھی اور رسول اللہ کے بھی. اور جس نے خواجہ صاحب کے تربت پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہو پھر آ کے جھوٹ بولتا ہو. خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی کی بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہو، خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی سے ٹھگی کرتا ہو، بے ایمانی کرتا ہو. پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا، اب خواجہ معین الدین چشتی کا بھی مجرم ہے. یہ تم آسان سمجھتے ہو اللہ والوں کے دربار میں جانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین عطائی اس لیے کیا ہے. ہم کائنات میں یہ اتنی بڑی قوم بنی اسی لیے، ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں. رسول اللہ نے ہمیں عزتیں بانٹنے بھیجا ہے.
اسلام یہ تو نہیں کہا کہیں قرآن میں لکھا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن نہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمان اگر سڑک پہ چلتا ہو تو اس محلے کی غیر مسلم بیٹی بھی یہ کہتی ہو کہ یہ میری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ہم سب اسلام کی تصویر ہیں، اسلام کی تصویر بنانے کے لیے کسی اچھے آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ میں آپس میں پیار نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی ہندو بھائی کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا ہوں، میں کسی سکھ کی کٹوری میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں کسی عیسائی سے گلے نہیں مل سکتا، میں کسی دلت کے برتن میں نہیں کھانا کھاؤں گا، پھر ابھی اسلام اندر نہیں اترا، اوپر ہی رہ گیا ہے۔ اسلام میں تو یہ باتیں، دینی باتوں کو تو توڑا، تبھی تو ہم مسلمان ہوئے۔ ہم کیوں مسلمان ہوئے بھائی؟ ہم مدینے سے آئے ہیں، یہ اس چمڑی میں خون عرب کا گھسا ہوا ہے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی تو یہ ہمارے بزرگوں کی دلوں میں گھر کر گئی کہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی محمد الرسول اللہ کے ذریعے، اور جن کو اللہ نے عزت دار بنایا ہو وہ دوسروں کی عزت چھیننے لگے تو کیا اچھی بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے؟ اللہ نے آپ کو عزت دار بنایا، آپ لوگوں کو عزتیں بانٹیں گے جی انشاءاللہ۔ لوگوں کو عزتیں بانٹیے۔ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ مسلمان دیتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی NGOs ہمارے پاس ہیں، دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی کا نظام ہمارے پاس ہے پوری دنیا میں، لیکن ہم کسی بیٹی کو کمبل پکڑاتے ہوئے فوٹو نہیں کھنچواتے، ہم کسی غریب کو راشن کا ڈبہ دیتے ہوئے اس کی تصویر نہیں چھاپتے۔ ہم دوسرے کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میرے رسول نے کہا کہ جب مسلمانوں ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پکڑنی ہونی چاہیے۔ انسانیت کے فلسفے کو پکڑ لو، دنیا جو مرضی کہتی رہے، ہمیشہ یاد رکھیں کائنات میں جتنے لوگ ہیں جو مرضی کہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام نے کبھی کسی کی برائی نہیں بیان کی۔ کیوں؟ میرے رسول نے ہمیں درس دیا، ہم لوگوں کی برائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنا پروڈکٹ اچھا بنانے آئے۔ آپ نے اخبار دیکھا ہے، ماروتی کی اشتہار آتا ہے، ٹوئٹا کا اشتہار آتا ہے، اس اشتہار میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ ٹوئٹا اتنی اچھی ہے، ماروتی اتنی اچھی ہے۔ کبھی آپ نے ایسا اشتہار پڑھا کہ ٹوئٹا نے لکھا ہو کہ مہندرا کی گاڑیاں خراب ہیں مت خریدو، مہندرا نے لکھا ہو کہ ماروتی کی نہ خریدو؟ نہیں، یہ فلسفہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ ہم کسی کی برائی کرنے کے لیے نہیں بنے، ہمیں گراس روٹ پہ اپنا پروڈکٹ اچھا کرنا ہے بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا پروڈکٹ اچھا کرنا ہے، اپنا کردار، اپنی زبان، اپنے معاملات، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کاروبار ہم نے اچھا کرنا ہے۔ گھاٹا پڑتا ہے پڑ جائے، لیکن حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں آنا نہیں چاہیے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے۔ ہم لوگوں نے کالج بنانا شروع کیا، کیوں؟ ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو پڑھانا ہے، نہیں۔ آپ نے شاید میرا وہ بیان سنا ہو، ہم نے کہا کہ ہم خود بھی پڑھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کام میں چلیں گے کہ صرف ہمیں ہی آگے بڑھنا ہے، نہیں، ایسے اسلام نہیں چلتا۔ اگر کوئی آدمی ابھی چھت پہ کھڑا ہو، آپ 5-7 لوگ اس کے پاس جائیں، اس کو بولے نیچے اتر، وہ کہے میں نہیں اترتا، تو آپ اس کو زبردستی دھکا دیں گے، وہ اترتا نہیں ہے۔ جب آپ دھکا دیں گے نا تو ایک ایک سیڑھی اترے گا آپ کے زور کی وجہ سے، لیکن آپ یاد رکھیں جب وہ نیچے آ جائے گا آپ سب بھی اس کے ساتھ کہاں آ جائیں گے؟